مانگتے رہے اور یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنا. کچھ بھی نہ مانگے، رب نے سارا کچھ دیا. نہیں دینا، اس نے پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے. اس نے بن مانگے سب کچھ دینا ہے اور وہ دے رہا ہے. وہ تو اپنے مخالفین کو، اپنے دشمنوں کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں اٹھا رہا. ہم تو پھر کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ دعا زندگی کا حصہ بنا دیں. اور ایک جملہ میں کہہ رہا تھا کہ آپ کچھ نہ مانگیں، صرف ایک یہ دعا ہی کرتے رہا کریں. اگر الحمدللہ خاتمہ بالخیر ہو گیا تو یوں سمجھو سب کچھ ہمارے دامن میں آ گیا. کیونکہ آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ والذی نفسی بیدی، قسم اٹھا کے فرمایا مجھے اس اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کی قبضہ قدرت میری جان ہے، جو میں امتی کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، تیری کلمہ پڑھتا ہوا موت کا دروازہ گزر گیا، قسم اٹھا کے گارنٹی اور ضمانت دی. 3 مرتبہ فرمایا وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے. اس لیے دوستوں میں نے اپنی گفتگو سے قبل شروع سے قبل میں نے تمہیدی گفتگو میں یاد دہانی کے لیے میں نے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جو امت کو تحفہ ملا ہے بس وہ میں نے یہاں تک بیان کر دیا ہے، یاد دہانی کرا دی ہے. خود بھی یہ دعا کیا کریں، گھر والوں کو بھی تعلیم دے، دوست و احباب کو تعلیم دے، رشتہ داروں کو تعلیم دے. بالکل کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی. اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھ دیں، آقا علیہ السلام کی محبت کے جتنے تقاضے ہیں، کیا بولیے جتنے تقاضے ہیں، یعنی ان کو ہم شرائطیں کہتے ہیں، جتنے تقاضے ہیں ان میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں غم رکھنا، فکر رکھنا. کہ نبی کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا، کیونکہ آقا علیہ السلام کے دامن میں اپنی امت کا غم تھا، فکر تھا، محبت تھی، پیار تھا، ہمدردی تھی، خیر خواہی تھی. آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا، سب سے بڑی تمنا ایک ہی تھی کہ میرا ہر امتی جو کلمہ پڑھنے والا ہے جب وہ اگلی زندگی میں داخل ہو تو وہ ایمان کے ساتھ داخل ہو. اس لیے محترم، اگر آقا علیہ السلام کو اگر ہمارا فکر ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو فکر نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے دوست احباب کو فکر نہیں کر سکتے؟ کہ رشتہ داروں کو فکر نہیں کر سکتے؟ دوستوں فکر کریں. اور میں نے ابھی بات بتا دی ہے کہ آقا علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں بولیے غم رکھنا. یہاں کہ نکتہ بڑا عجیب سا میری زبان پہ آ گیا ہے. اگر تو نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے، جبکہ ہے کیا کہ آقا علیہ السلام کی امت کا اپنے دامن میں غم رکھنا. تو جو لوٹنے پر لگے ہوئے وہ بولیے نا پریشان ہو گئے. اب وہ جو لوٹنے پہ لگے ہوئے ہیں ان کے دامن میں کتنا غم نبی کی امت کا. رشوت کھور ہیں، سود کھور ہیں، بے ایمان ہیں، خرابی ہیں، ان کے دامن میں نبی کی امت کا غم کتنا. اور وہ یہ کام کرتے کرتے مار کے قبر میں گئے اور نبی پاک سے ہمارا سامنا کرے کس منہ سے؟ نہیں محترم. اب یہاں کی بڑی بات خاص آ گئی. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابیہ ہے، آپ عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. بلند آواز سے سارے پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم. آقا مومن کی پہچان کیا تھا؟ جب ادھر میں نے الفاظ تلاوت کیے سورۃ توبہ قسمہ 12 اس کی آیت نمبر 71 اور 72 دو کو میں نے تلاوت کرنے کا تم نے سننے کا شرف حاصل کر لیا. اب اس کی ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کا تعارف کروایا
کس کا؟ ویسے تو ہم سارے کلمہ پڑھتے ہیں، پڑھیے سارے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور بات بھی سن لیں، رات کو سوتے وقت کلمہ شریف پڑھ جاتا، اس کو کہتے ہیں تجدید ایمان۔ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ تو تجدید نکاح کا حکم کرتے ہیں۔ کس کا؟ تجدید نکاح کا حکم کرتے ہیں کہ روزانہ کرو، کیونکہ کئی ایسے معاملات ہیں، ایسے کلمات ہیں جو ہمارے منہ سے نکل جاتے ہیں، جن کلمات پر نکاح میں فرق آ جاتا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ اور کچھ کفریہ کلمات ہیں، ایسے کلمات جو ہماری زبان سے نکلتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا ہے، تو یہ کفر، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو مقید کرنا یہ کفر ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں اللہ عرش والا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں کہتے، کئی مرتبہ کہہ جاتے ہیں، اور بلکہ یہاں تک کہہ جاتی ہے کہ اللہ عرش پہ رہتا ہے۔ کفر کو بے شمار ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ ہماری محبت میں خیر خواہی میں دو جملے فرماتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیے کتنے؟ جس کو ہم ہدایات کہتے ہیں۔ دو جملے، ایک تجدید ایمان اور ایک تجدید نکاح۔ تجدید ایمان کی کیا ہے کہ صدق کے دل سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھو تجدید ایمان ہو گیا۔ تجدید ایمان یہ طریقہ ہے۔ تجدید نکاح کیا ہے؟ ایک خامد بھی بیٹھے، بیوی نے کہا آپ مجھے قبول ہیں، خامد نے کہا آپ مجھے قبول ہیں۔ اب یہ جو قبول ہے نا، کیا اصل نکاح کا حصہ ہی ہے۔ حضرت صاحب تشریف فرمائیے صاحب، ان سے پوچھئے نکاح میں دو ہی چیزیں، ایک خطبہ، ایک اعجاب قبول کرانا۔ فلاں کی بیٹی اتنے حق مار کے عوض ان کے موقع کے روبرو تمہارے ساتھ جی آپ کا نکاح فلاں سے قبول ہے۔ لڑکے کہتے ہیں قبول ہے۔ اب یہ قبول اصل نکاح کا یہ حصہ، یہ واجب ہے، یہ کیا ہے؟ اور نکاح مسنون ہے، نکاح سنت ہے۔ اس لیے خامد بیوی خامد آپ مجھے قبول ہے، آپ مجھے قبول ہے، الحمدللہ۔ اس کو کہتے ہیں تجدید نکاح۔ اندازہ لگائیں کتنی خوبصورت تعلیم ہے۔ ایمان کو بچانے کے لیے، بندے کے نکاح کو بچانے کے لیے قربان جائیں کہ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسی حالت میں موت آئے اور ہمیشہ کے لیے ہم دوسری سائڈ پہ چلے گئے۔ کیوں؟ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں؟ اے باری تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا میں تعریف کروا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں کون ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ایک جملہ بڑا خاص ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعضهم اولیاء بعض۔ بہت بڑا تعارف رب نے کروایا، بہت بڑی پہچان کروائی، بہت بڑی نشانی، بہت بڑی علامت، بہت بڑا تعارف رب نے کروا دیا۔ فرمایا آؤ میں تمہارا رب بتاتا ہوں کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتوں کی نشانی کیا ہے، علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، تعارف کیا ہے۔ اہل ایمان اور مرد کیسے پہچانے جائیں گے کہ بھائی تعالیٰ کیسے پہچانے جائیں گے؟ فرمایا میں بتا نہیں رہا، بولا کیا؟ فرمایا بات ہے اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ بس اس کے اندر یہ چیز پائی جائے، رب کہتا ہے اس کے لیے میں ضمانت، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ یہ اہل ایمان مرد ہے اور یہ اہل ایمان عورت ہے۔ اب ابھی اس پر کرتے ہیں۔ اب میں ایک بات کرنے لگا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آ گئے،
آپ کی ادب کا ایک انداز ہوتا تھا، ادب کا. جب بھی آ کر سب کی بارگاہ میں آتے تو ادب کا تقاضا سامنے رکھتے، اور جب عرض کرنے لگتے یا کوئی بات پوچھنے لگتے، کوئی گفتگو کرنے لگتے، تو ان کا انداز یعنی فداکا حبیبا امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. ارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن کی پہچان کیا؟ کیا مومن کی پہچان؟ ویسے میری باتیں مشکل تو نہیں ہے، تو آج انشاءاللہ یہ مین گیٹ سے نکلنے سے پہلے تیار ہو کے نکلنا ہے انشاءاللہ، اور نظر قبر کے اندر رکھا کرنا ہر وقت. آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے رب نے کتنے کائنات کے مناظر دکھائے، یہ تیرے اور میرے نبی کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کیا فرماتے ہیں کہ پوری کائنات کے رب نے جتنے مناظر مجھے دکھائے ہیں، مشاہدے کروائے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا تمام مناظروں میں سے سب سے جو میں نے مشکل ترین منظر دیکھا ہے وہ قبر کا دیکھا ہے. کس کا دیکھا ہے؟ قبر کا. تو ہم تو مغالطے نہیں، ہم تو نہ ڈر ہو گئے، بھی دھڑک ہو گئے. یہ گھوڑے کا میدان وقت آنے والا، کسی وقت بھی جھٹکا لگنا ہے. آؤ گے تکبر بھی گیا، غرور بھی گیا، مڈیائی بھی گئی، ٹہکا بھی گیا، پروٹوکول بھی گئے، وزارتیں بھی گئی، کارخانے اور فیکٹریاں بھی گئے، بڑے بڑے آؤ گے، کوئی خبر ہی لینے والا نہیں. قبرستانوں کو قبرستان بھرے ہائے جملہ بڑا توجہ طرف سننے والا دوستو، اللہ کو سب کو سلامت رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت کلمہ نصیب فرمائے. یہ ماحول بنا ہوا ہے، اللہ تعالی گھر والوں کو شیخ مولانا مرسل کے ساتھوں کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دے کہ ایک اصلاحی، ایک تربیتی، ایک فکری، ایک علمی، ایک روحانی ماحول بنا دیتے ہیں. میاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، میں لاتا رہتا ہوں، کبھی وہ بیان کرتے کبھی میں بیان کرتا ہوں. انہیں بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے بھائیوں تک کوئی پیغام پہنچے. میری بھی کوشش ہے کہ کوئی پیغام قرآن و سنت کا آپ تک پہنچے. آپ کے ساتھ ہم نے یہاں تک فرمایا نَطَّرَ اللَّهُ امْرَأٌ مقالتی فوقہا وعدہا کما سمعا. قربان جائے آقا علیہ السلام نے تو یہاں تک اپنی طرف سے خود دعا دی. دعا بولیے، دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. میں منع نہیں کر رہا، میں منع نہیں کر رہا دعا نہیں منگوانی، لیکن حضرت علی کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے کمال یہ نہیں ہے کہ تو خود کہے ماں باپ کی خدمت اتنی کر، والدین سے اتنا پیار کر، والدین کی اتنی خدمت کر، اس طرح کا لگ جوڑ تجھے والدین کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے. امی ابو کے دل سے خود بخود تیرے لیے دعا نکلے. تعالیٰ فرماتے یہ ہے دعا. کیا بولیے؟ یہ ہے دعا، یہ ہے کمال کرتے. ہم تو کسی فقیر کو 10 روپے دیتے ہیں، پوری لسٹ دعاؤں کی اس کو دے دیتے ہیں، اے دعا کرنا ہے، اے دعا کرنا ہے. تو انہیں دے احسان کیتا دار بھی دے کہ دعاؤں کی محل مان لے دیتا ہے. اللہ کے بندے 10 روپے اسے دیا دے دیئے، بھول جا. جب اس کی زبان سے جب خط جملے نکلیں گے بس تیرے لیے وہی سرمایہ، تیرے لیے وہی بہت بڑی، سارے بولیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے. تو آقا علیہ السلام نے خود دعا دی. اس کا چہرہ قربان جائے یار. آقا علیہ السلام نے دعا کتنی خوبصورت دی ہے. اس کا چہرہ ترو تازہ رہے. سبحان اللہ. ترو تازہ رہے. تو جب زبان نبوت سے نکل گیا پھر ترو تازہ ہی رہے گا. ترو تازہ رہے. کہاں؟ دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میزان پر بھی، پرسرات پر بھی، جنت میں داخل ہونے تک اس کا چہرہ ترو تازہ رہے. جو میری حدیث کو سنے، جو میری باتوں کو سنے، محبت سے سنے، پیار سے سنے، لگن کے ساتھ سنے، تڑپ کے ساتھ سنے، عشق میں سنے. ہاں یہ میرے آقا علیہ السلام کی زبانی نبوت سے جملے نکلے. یہ میرے آقا کا فرمان. پھر مسلمان ہو،
پھر وہ اپنے نبی کا فرمان سنتے وقت جھوم نہ جائے، اس کی کفیت نہ بدل جائے. ہائے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محبت سے سنے، پھر اس پر عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے. آپ ایسا تو سمجھا جو میرے امتی یہ کام کرتا رہے گا اس کا چہرہ کرو کالا رہے گا. اب آپ کا کہہ رہا تھا جی تیاریاں ہیں، ٹائم ہے، ٹائم ہے، ٹائم تو ہی نہیں، خارج کرنے کا ٹائم نہیں. ہاں ایک ٹائم ہے، کماؤ کھاؤ سو. آج ٹائم بڑا کھلا، میں کوئی بات نہیں، لگا رہے کام، لگا رہے کمانے میں. نہ جا نزدیک نماز کی، نہ جا روزے کی طرف، نہ جا قرآن کی طرف، نہ جا مسجد میں، نہ تمیز کر حلال کی کوئی بات نہیں. یہ گھوڑا جو گھوڑے کے میدان میں نگاہ کی ہے، وقت آنے والا، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون. وقت آنے والا، وقت بالکل قریب ہے. ہم اصل خود اقرار کریں گے، دن جب چڑھتا کو پتہ لگتا ہے، رات آتی کو پتہ لگتی ہے. دن آیا آؤ گیا، رات آئی آؤ گئی، دن آیا آؤ. تیزی کے ساتھ زندگی بیتتی جا رہی ہے، پتہ نہیں چل رہا. ہم بڑی تیزی کے ساتھ اپنی دینی اصلی مستقل زندگی کی طرف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر آقا نے بھی کمال کر دیا، فرمایا میری امت میں سے عقل مند شعور والا سمجھدار کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ شعور والا کون ہے؟ سمجھدار کون ہے؟ اگلی بات بھی سنو، فرمایا مبارک کا حقدار کون ہے؟ حدیث صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آقا کون ہے؟ فرمایا جس کی چاروں طرف دنیا کی دولت کے ڈھیر لگے ہوں، جب رب کا بلاوا آئے دولت میں سے نکل کر پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، جھک جائے، پھر کہے مولا وہ بھی تو نے دیا نا، وہ سب کچھ تیرا ہی ہے نا، مولا تیرا کتنا کرم ہے، اس ڈھیر میں سے نکال کر تو نے اپنی بارگاہ میں جھکنے کا موقع دی. اب بھائی تعالیٰ تیرا کتنا کرم ہے، تیرا کتنا فضل ہے کہ میری پریشانی تیری بارگاہ میں جھک رہی ہے. اے محترم ٹائم زیادہ ہو جائے گا، میں ایک صحابی کی بات کر رہا تھا، پھر میں کافی آگے نکل گیا، پھر ساتھ میں نے قرآن کی بات بھی کر دی کہ والمؤمنون والمؤمنات. یہ پہچان کون کروا رہا ہے؟ تعارف کون کروا رہا ہے؟ کوئی میں اپنی بات تو نہیں کر رہا. حضرت صاحب پوچھ رہے کہ میں اپنے باپ دادا کی بات نہیں کر رہا، میں تو قرآن کی بات کر رہا ہوں. سورۃ توبہ ہے، ایت نمبر 71 ہے، قربان ہے. ابھی آگے جو صفات ہے نا، اگلی پہچان علیحدہ ہے. ابھی یہاں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. صحابی آئے، عرض کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہچان کیا ہے مومن کی؟ مومن کون ہے؟ آقا علیہ السلام نے کمال کر دیا، فرمایا صحابی قرآن پڑھا؟ آقا پڑھا؟ میرا کہا فرمایا آپ نے نہیں پڑھا؟ انما المؤمنون اخوۃ. مومن کا بھائی بات ہے اوپر کرنا، بھائی کیا بھائی. آقا علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم. سرکار نے زبان میں فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. اب توجہ کرو، ادھر فرمایا بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے رفیق ہیں، ایک دوسرے کے ہمدرد ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لٹانے والے ہیں. بات سن لی. اب پھر حدیث کی طرف جائیے، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے. تعارف نہیں کروایا، پہلے رشتہ بیان کیا. کیسا نکتہ؟ پہلے یہ بیان کیا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، آقا کیا ہے. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اس ہمارے نبی نے پہلے رشتہ بیان کیا. فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا بھائی ہے. تو بھائی سب کیا کرتا ہے؟ میرا آقا نے کمال کر دیا. فرمایا پہلی سی نشان یہ ہے کہ ساری زندگی اگر بھائی ہے، کیا اگر بھائی ہے تو ایک کام نہیں کرے، پوری زندگی نہیں کرے، آخری سانس تک نہیں کرے. آقا کیا لا یظلم، کبھی اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرے.
زیادتی نہیں کی. ادھر ہی ہے نا, پریشانی ہونا, جملے اپنے دامن میں لے کے جاؤ. کیوں کہ ہم ان قریب اس کی بارگاہ میں جانے والے. اس پر میں ایک حدیث میں ایک دفعہ کوٹ کی تھی ادھر اس درس میں, یاد نہیں کب کی, اب ہے تو بڑی طویل, اس میں سے صرف ایک جملہ دیکھنا, ایک ابتدا کا ایک انتہا کا. ابتدائی جملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے, اے میرے بندے, اے ابن آدم, پیدا میں نے کیا, پیدا میں نے کی, تے ساری نعمتیں بھی میں دے رہا ہوں, لیکن تو میری بات نہیں مانتا. اور میں نے تمہیں آگاہ بھی کر دیا ہے کہ جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے نا, میں تیرا رب, تیرا خیر خواہ ہوں, میں تیرا ہمدرد ہوں, میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں, مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے, کیونکہ تجھے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کیونکہ اس کے ہاتھ نہیں, اس نے کائنات کی ہر چیز کو کن سے بنایا, کن لہو کن فیکون. لیکن جب انسان کی بات آئی, خلقت بیدیا, اس کے ہاتھ نہیں ہے, وہ نور ہے. پھر بھی حضرت انسان تیری تخلیق کی فضیلت, تیری تخلیق کی عظمت بیان کرتے ہوئے رب نے کمال نہیں کر دیا اور فرمایا انسان, اے حضرت انسان صاحب, تیری تخلیق کون سے نہیں کی, حکم سے نہیں کی, تیری تخلیق میں نے اپنے ہاتھوں سے کی. پیدا میں نے کیا ہے, پیدا میں نے کیا. تو میری بات ہی نہیں مانتا, اور تو جس کے پیچھے لگا ہوا ہے نا, اس کے بارے میں تجھے بتا دیتا ہوں کہ وہ کون ہے. مولا وہ کون ہے؟ فرمایا عدو مبین. عدو کہتے ہیں دشمن کو, مبین کہتے ہیں واضح, کھلا, بالکل شفاف, جس میں کوئی نمونی بھی خراج نہ ہو. رب کہتا ہے میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے. میں نے تیرا رزق آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 4000 سال پہلے لکھ دیا ہے. میں نے تمہیں دینا ہے, میں نے دسترخوان سے تمہیں اٹھانا نہیں, لیکن تم میری بات کیوں نہیں مانتے. تو میری کیوں بات, اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے جو تیرا دشمن ہے. محترم ماشاءاللہ آپ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو, بزرگ بیٹھے, بڑے بڑے مجھ سے زیادہ عمر کے سینئر بیٹھے, تجربہ کار بیٹھے ہیں. ماں باپ کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ, نہیں ہوتی؟ بیٹے یہ جو فنا رشتہ دار ہے نا, تھوڑا اس سے بچ کے رہنا. بیٹے یہ جو رشتہ دار فنا ہے نا, یہ فتنہ ہے. ان کی مجلس سے بچنا ہے, اس کی صحبت سے بچنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نقصان آئے گا. کیا آئے گا؟ نقصان آئے گا. ایک تو بات ہے یہ ہوتی ہے کہ نمبر 2 پھر یہ بھی والدین کہتے ہیں کہ فنا کام نہیں کرنا, فنا کام نہیں کرنا, اس کام کرنے سے نقصان آنا ہے. تو جب تو نقصان اٹھانا ہے نا, پھر تو نے پچھتانا ہے. پھر یہ بھی جملہ کہہ دیتے والدین, ہاں بیٹے پھر تو ہمیں یاد کرے گا, ہم تمہیں بڑے یاد آئیں گے. اب آگے کیا جانا ہے, آگے پھر تفصیل چلتی رہے گی. یہی بات کر دیتا ہوں کہ والدین کو کتنی محبت ہے, بلا کتنی محبت ہے کہ وہ بری جگہ سے بھی بچا رہے, برے بندے سے بھی بچا رہے, برے کام سے بھی بچا رہے, ساتھ یاد ہمیں بھی کہہ رہے یاد آئیں گے بیٹا. پھر یہ بھی کہتے بیٹا ہم تیرے خیر خواہ ہیں, تیرے ہمدرد ہیں, ہمیں آپ سے بڑا پیار ہے. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کہیں ناکام نہ ہو جائے, کسی کے برگرانے میں نہ آ جائے, کہ ہماری اولاد جو ہے وہ پریشان نہ ہو. یہ معاملہ ہے, بولیے. تو یہ تو ایک باپ اور ماں کی بات ہو رہی ہے, وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ ایک بندے سے پیار کر رہا ہے. وہ بھی کیوں نہ بچا, اس نے پورا قرآن پڑھ دیا, پورا قرآن پڑھ دیا ہے, بار بار 3 مقاموں پر آپ نے فرمایا ادوم مبین, ادوم مبین, ادوم مبین. میرے بندے اس کے پیچھے نہ لگ جا, اس سے بچ جا, یہ تیرا قطعی دشمن ہے, یہ قطعی دشمن ہے. میں تیرا ہمدرد ہوں. سبحان اللہ. کیا کر لو, اس دروازے سے نکلنے سے پہلے
انشاءاللہ ہم نمازی بنیں گے، انشاءاللہ ہم تلاوت کرنے والے بنیں گے، ہم انشاءاللہ حلال کمائیں گے، حرام سے بنائیں گے، انشاءاللہ دھوکہ نہیں دینا، دل میں کسی کے لیے کینہ، دشمنی، اناس، منافقت، کوڑپن، گندگی نہیں رکھنی، اتو تلنجو ہے کوڑا انشاءاللہ انشاءاللہ تیاری ہے۔ انشاءاللہ نہیں یہاں دیکھ ہیرا سنو، آخر شب السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا امتی یہ گھوم سودا نہ کرے ساتھ دے اس ہاتھ دے، ایک تو مینو دے میں تینوں دینا، آخر کیا فرمایا ایک ضمانت تو مجھے دے ایک ضمانت میں لینا، سبحان اللہ۔ آگے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مخاطب ہم سے بھی ہیں، قیامت تک آنے والے ہر کلمہ پڑھنے والے امتی سے مخاطب ہیں، کیا ضمانت دے؟ فرمایا اندروں کہ باہروں ایک ہونے کی گرنٹی تو مجھے دے، جنت کی گرنٹی میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستو ہم اچھا سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، تجربہ کار ہو، سینئر ہو، بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ، میاں صاحب تشریف فرمائے میرے پاس علم ہے، ہائے تو نبی گرنٹی دے رہا وہ ہے جو نہیں، بے شک وہ سچ بولو ہاں جی اور نبی کی بات کر رہا ہوں یار، سچ ہے سچ ہے بے شک اور میں نبی کی بات کر رہا ہوں، اور جس سے ہمیں محبت ہے، جس سے ہمیں پیار ہے، عشق کی باتیں کرتی ہیں، عشق کی باتیں کرتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آنا میدان میں، امتی آنا میدان میں، آقا کیا کرنا ہے؟ میں ضمانت دینا، عبد البارو ایک کو جنت میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اگر ہر مسلمان اندر بارو ایک ہو جائے، فضا اچھی، ماحول اچھا، خوبصورت رشتہ داری، خوبصورت دوستانہ مالا، دوستانہ ماحول، خوبصورت پوری دنیا کی امت مسلمہ کا آپس کا تعلق، محبت، پیار پر مبنی ہو جائے، دوستوں میں شریف ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ ایک جملہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں ہے، یا مجھے کچھ سمجھ آئے کہ مسلمان کو دھوکہ کیسے دے، جب کہ رب کہتا ہے میری نگاہ میں تم بھائی بھائی ہو، رب کہتا ہے میری نگاہ میں مومن ہو، تم بھائی بھائی ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والے امتی بھائی ہو، اگر بھائی ہے تو لا یظلمہ، لا میں ایک نکتہ بڑا خاص آئی سورۃ مائدہ کا، اب یہاں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات کہ مومن کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، رفیق ہیں۔ اور جب اپنے یہودیوں کے بارے بات کی نا، یعنی کے بارے میں وہاں ایک بڑا نکتہ ہے، بڑا سمجھنے والا۔ جب یہودیوں کا تعارف رب نے کرایا نا تو فوراً نے کہا الیہود والنصارى بعض اولیاء بعض، یہود و نصارہ ہیں وہ آپس میں کیا ہیں؟ آپس میں کیا ہیں؟ دوست ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، ان کا تعارف کروانے سے قبل ہم سے مخاطب ہوگا، یہ بڑا نکتہ نہیں، ان کا تعارف کروانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى، اے لوگو ایمان والو میری بات پہ غور کرو، میں تمہارا نہ کچھ کہنا چاہتا ہوں، تیری خیر خواہی کے لیے، تیری کامیابی کے لیے، تیری کامرانی کے لیے، تیری بخشش کے لیے، تیرے عروج کے لیے، تیری بلندی کے لیے، تیرے ٹہکے کے لیے، تیرے دبدبا کے لیے، تیری غلبہ کے لیے، تیری ہر طرف فتح کے لیے، عروج بلندی کے لیے، مولا کیا فرمایا لوگوں ایمان والو زندگی میں کام ضرور کرنا ہے، مولا کیا فرمایا یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا، نہیں بنانا، مولا کیوں؟ اے دل ان کا بڑا خاص، مولا کیوں؟ فرمایا وہ آپس میں ہیں، تمہارے نہیں ہیں، وہ آپس میں ہیں، تمہارے نہیں ہیں۔ ادھر رب نے کہہ دیا
خطر کی صورت میں، عمل کی صورت میں انشاءاللہ رب کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ کوئی بات رب نے قرآن میں چھوڑی نہیں۔ حضرت صاحب تو دعا کی تھی فلسطین واسطے، تسی دعا کر دیں؟ ہاں جی پیر کر رہے ہیں، مولوی کر رہے ہیں، میں بھی کی تھی یار وہ تکا ملو کیا کیوں شیخ صاحب کام لو کیا کیوں انہاں بالکل تباہی کا اجے بھی انہیں چھڑ دے، اجے بھی نہیں چھڑ دے۔ اگر اجازت ہو تو نکتہ پیش کر دوں۔ ہاں جی ہاں جی کانا میں ریلی نکلی تھی فلسطین کے لیے، اپنے کو ٹائم ہی کو نہیں ہونا یا پریشان نہ ہو جو میں کچھ کہہ نہیں ہے، اللہ میری کیا ضرورت ہے کہ میں تمہیں کچھ کہوں۔ ویسے کوئی اس ریلی میں آپ گئے تھے، نکلے تھے، نکلی ہے نا، سعودی بھی نکلی، بوڑیاں نکلی، بوڑیاں نکلی۔ وہ جو ریلی جو نکال رہے تھے اس کے اندر رشوت خور تھے، سود خور تھے، بے ایمان تھے، فراریت تھے، دھوکے باز تھے، لوٹنے والے تھے، تو پھر رب ہماری ریلیوں کو کیسے قبول کرے؟ وہ ہماری دعا کو کیسے قبول کرے؟ چلو مثلا میاں صاحب نے ایک سین دیکھا وہاں کا، ان کے بند کر کوئی میں طبیعت خراب ہو ایسے ہوا ہے، میں دوسری بات دیکھتے ہی اب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ ایک بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے؟ 70 ایک ماں اپنی بیٹی کے خلاف آسی تھی، بولو ایک ماں، چلو اگر ایک باپ کی مثلا میرے باپ میں اس کی 4 بیویاں، جہاں تک اجازت ہے 4 بیویاں، میری ماں تو ایک ہی ہے نا، بولو نا، باقی بھی 3 میری ماں ہے لیکن ماں ایک ہی ہے، تو ایک ماں میرے خلاف کوئی بات نہیں سنے گی، وہ ماں ہی نہیں سنے گی میرے خلاف بات، میں جتنا بھی ادب ہوں گا، جتنا گستاخ ہوں گا ماں کا، جتنا تنگ کرنے والا ہوں گا، لیکن خلاف بات نہیں سنے گا، اندر تنگ ہے جب کہ باہر بات ہو جائے گا ہے خاموش ہو جاؤ، میرے پتر جیسا نیک ہی کوئی ایویں ہے جن ایسا ہی ہے۔ عام اشرف صاحب ایلینا بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ کو اگر 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے ایک ایک بندے کے ساتھ، تو رب کو وہاں نظر نہیں آ رہا کہ بچوں کا حال کیا، خواتین کا حال کیا نہیں؟ رب دیکھ رہا رب دیکھ رہا یار تجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے ایک بندے کے ساتھ، تو یہ تفریت کیوں؟ میں لمبی چوڑی بات پہ نہیں جا رہا، میاں صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، اہل علم ہے، تمہارے اندر ماشاء اللہ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوں گے، بس لمبی چوڑی باتیں کیا کرنی ہے، ایک بات یاد رکھ لو، یہ کمیاں ہماری ہیں، کلیاں ہماری ہیں، خطائیاں ہماری ہیں۔ رب کہتا انما اکرمو من اکرمانی، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاتا ہوں، تو جب تو میرا ہو گیا نا تو میں ہو گیا تیرا، پھر کائنات کی کس طاقت کی جرت ہے کہ تمہارے پہلے دن کے بچے کے جسم کے بعد کی طرح میری نگاہ سے دیکھ جائے۔ بے شک اور یہ جملہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ اپنی ہر تقریر سے پہلے، ہر خطاب سے پہلے یہ جملہ فرمایا کرتے لو ترکتم سنت نبیکم لا تنالتم۔ پوچھا میاں صاحب سے ایلینا میں لا تحقیقی لفظ ہے، لو ترکتم سنت نبیکم، سنت نبیکم، مسلمانوں اگر تم نبی کا طریقہ چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ تو ہم کون سا طریقہ اختیار کے نبی کا نہیں؟ کھانا بھی سنت کے خلاف، پینا بھی سنت کے خلاف، لباس بھی سنت کے خلاف، ہر کام بھی سنت کے خلاف، سارے کاروبار بھی سنت کے خلاف، ڈیوٹیاں سنت کے خلاف، ہم نے کون سا نبی کا طریقہ اختیار کیا؟ پانی پی وہ بھی الٹے ہاتھ سے، تجھے نبی سے کیا محبت ہے؟ اتنی دشمنی نبی سے کرنا کہ پانی بھی کھڑے ہو کے پیے اور پیے بھی الٹے ہاتھ سے، پیے بھی ایک سانس سے، تجھے علم نہیں ہے؟ تو پھر آپ کیوں نہ فرماتے لو ترکتم سنت نبیکم، اگر
اگر تم نے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو میں عبداللہ بن مسعود کہہ رہا ہوں لا دلال تم ضرور گمراہ ہو جاؤ گے، جو ہو چکے ہیں۔ اللہ حضرت صاحب وہ اکثر سارا ایک مقولہ چلتا ہے، یار بندہ خود ٹھیک ہو جاوے نا تو سارے ٹھیک ہو جائے۔ نہیں جملہ استعمال کرتے، کیا ہمارے تک کیا کلام جملہ نہیں ہے؟ رب ہمارے کردار کو دیکھ رہا ہے۔ میرے علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ، جب موت آتی ہے تو جسم کو ہوتی ہے، کردار کو نہیں آتی۔ مرنے کے بعد کردار زندہ ہے، تو میرے علی فرماتے ہیں وہ بندہ بھی زندہ ہے، کردار نہیں رہا، سیرت نہیں رہی، عمل نہیں رہے۔ آؤ امت مسلمہ کے لیے سبق درس داد فکر ہے، آجو واپس۔ دیکھیں اس کی ایک مثال ہے کہ غزوہ بدر بولیے 313 تھی، بے شک مقابلے میں اسلحہ بھی زیادہ، ساز و سامان بھی زیادہ، خوراک بھی زیادہ، سواریاں بھی زیادہ، الغرض دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس تھی۔ ادھر ہر معاملے میں کمی تھی، بولیے تعداد بھی، اسلحہ بھی، سواریاں بھی، ٹھیک ہے جی، خوراک بھی کمی تھی، لیکن توکل رب پہ تھا، نبی کی ہر سنت پر عمل تھا۔ رب نے فرمایا گالی بول لقد کان لکم فی رسولکم اسوۃ حسنہ، تم یہ بھی کر رہے ہو اور آج اس میدان بدر میں تمہاری نظر میرے اوپر، مولا ہم کچھ نہیں، رب کہ کوئی بات نہیں۔ پھر آج نظارہ دیکھو ہوتا کیا، تو جب غزوہ حنین آیا، ہائے اللہ، جب غزوہ حنین آیا 12,000 کے صحابہ، میں کبھی میری کلام استعمال نہیں کرتا کہ صحابہ ایسے رہے، نانا صرف خراش آئی، 12,000 صحابہ کرام، 313 تھے۔ نبی کا طریقہ ادھر بھی تھا، لیکن ایک چیز کا فرق آیا، ادھر تھا مولا آج سارا کچھ تو ہے، رب کا دنیا دیکھے گی کہ میدان بدر میں کیا ہوتا ہے۔ غزوہ حنین میں 12,000 خراش آ گئے، ہم 12,000 بات پہ غور کیا؟ میں کچھ کہہ گیا ہوں، 12,000 کہ جب جملہ زیر میں آیا ہم 12,000، رب نے فرمایا میری طرف سے توجہ ہٹ گئی، آج تم 12,000 سمجھ رہے۔ پھر آج ایسا بیٹھی اہل علم ہے، پوچھو ان سے پھر حالت کیا ہوئی، پھر آئی وحی، فرمایا محبوب آج مجھے بھول گئے۔ اب اجازت ہو کر ایک میں مثال دینا چاہتا ہوں سورۃ آل عمران میں سے، سورۃ وقت کافی ہو گیا ہے میرا خیال ہے، لیکن کچھ کر تو نہیں سکا۔ آل عمران کی طرف آؤ، آل عمران 5واں پارہ، یہاں نے جملہ دیا ہے بڑا خاص، یہ جو باتیں میں کی نا غزوہ بدر غزوہ حنین کی، اس کے اندر ایک جملہ دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین، یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ نہیں کیا پڑھ رہا ہوں؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا، قربان۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اگر یہ معاملہ اگر مسلمانوں میں نہیں ہے تو رب نے بیان کیوں کیا؟ اس کا مطلب کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے، بیماری تھی، بیماری ہے، بیماری رہے گی۔ الذین کس کا کلام ہے؟ رب کا۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ۔ کن کے لیے؟ ہمارے لیے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ کون؟ فرمایا جو اپنے مومنوں کو، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر غیروں سے محبت کرتے ہیں۔ کن سے؟ غیر سے مراد ہو۔ تو سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہو، مجھ سے بڑے سینئر ہو کہ نہیں؟ اپنے مومنوں کو چھوڑنا، الذین یتخذون الکافرین
بات تو کلیئر ہو رہی. اولیاء دوست کن کو من دون المومنین مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بتاؤ ان سے محبت کیوں کرتی ہے. ہائے میرے رب نے کوئی بات چھوڑی, ہر چیز واضح کر دی. فرمایا بتاؤں مولا کیا. فرمائیے اپنے مومنوں کو چھوڑ کر ان سے محبت پتا کیوں کرتے ہیں. مولا کیوں کرتے ہیں. فرمایا میں بتا دیتا ہوں. مولا کیا. فرمایا ایبتغوا تلاش کرتے ہیں. ایبتغوا متلاشی, ایبتغوا لالچی ہے, ایبتغوا تما پرست ہے. مولا کس چیز کے رب نے فرمایا انہم العزت, انہم العزت, ان سے عزت ملے گی, سپورٹ ملے گی, مدد ملے گی, تحفظ ملے گا, میرا سارا کچھ بچ جائے گا. رب کہ میری گال بھی تو سن لو. مولا تیری گال کی سنیے. فرمایا فَإِنَّ قربان دو مولا تیرے کلام پر, تیری گفتگو پر, تیری تعلیم پر. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. اور میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والا ادھر نہ جاؤ, ان کے پاس جو کچھ ہے میں نے ہی دیا. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. ساری عزتیں میرے پاس, عروج میرے پاس, بلندیاں میرے پاس. بے شک بے شک. میرے استادوں کے یہاں بیٹا ہوا حضرت صاحب, 4-5 بیٹیوں کے بعد جن سے میں نے حفظ کی. کیا ہوا؟ بیٹا ہوا. میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو 2 بندے آئے نماز, کہنے کہ قاری صاحب انتظامیہ نے کہو کہ بیٹا آ گیا ہے, خرچہ وقت گیا ہے, تو تنخواہ اضافہ کر. تو استاد تقوی دے بڑے مالک سے پورا توکل بڑا مضبوط, کہنے کہ تم کی کہہ رہے ہو, تم کی کہہ رہے ہو. اکہ جی انتظامیہ نے کی کما انتظامیہ نے اکہ جی تنخواہ بڑا کیوں, اکہ جی بیٹا آ گیا تے خرچہ وقت گیا. آپ میرے استاد نے جملہ بڑا پیار فرمایا ان کو میں نے بتانا ہے, ان کو میں نے بتانا ہے. اس کو سارا ہی پتا, ان کو بتانے سے پتا لگے گا. میرے رب کو سارا ہی تے جیڑا جی آیا ہے وہ اپنی روزی لے کے آیا, میرا محتاج نہیں. بس میں اب آگے نہیں چلوں گا کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے. آپ کو پتا میرا اپنے ذوق ہے, پھر میں پڑھتا جاتا ہوں قرآن و سنت ہے, پھر قرآن و سنت میں لطف آتا ہے بیان کرتے وقت, کیونکہ میرا رب سن رہا ہے. فرشتے لکھ رہے ہیں, ڈائریاں لکھی جا رہی ہیں, جب ڈائریاں واپس جائیں گی اللہ خوش ہو جائے گا. قرآن و سنت کی تعلیمات پر جملہ دے کر آپ کی اجازت چاہتا ہوں. دوستو ویسے آپ تیار ہو گے؟ نظر کہاں رکھ کر تیاری کرو گے؟ بولو. ہر وقت نظر قبر میں رکھ کر تیاری کرو. انشاءاللہ قبر میں. حضرت صاحب بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ جو بخشے ہوئے تھے جنتی تھے. میاں صاحب سے پوچھو کیا صحابہ کرام جنتی نہیں, انبیاء جنتی نہیں, اولیاء جنتی نہیں, نبی کا خاندان جنتی نہیں؟ میں کہتا ہوں وہ روتے کیوں گئے, وہ رو رو کر کیوں گئے, ان کے رنگ سرد کیوں ہوئے, کیوں ہوئے یار مجھے بھی بتاؤ نا. الزم کو خبر ہو گئی تھی, ان کو پتا چل گیا تھا, ان کو پتا چل گیا تھا. ابھی ہم معاہدے میں, ابھی ہمیں پتا نہیں چل رہا. اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے. فرمایا کہ اے بنی آدم میں نے تجھے دشمن کے بارے میں بتا دیا ہے, تو یہ بھی میں کہتا ہوں کہ سارے کچھ میں نے کیا ہے, پیدا میں نے کیا ہے, تو میری بات نہیں مانتا. اگر کہ لمبی گفتگو ہے آخر اللہ تعالیٰ نے پھر میں تھوڑا دلال کا جانے دیں جنہوں نے آپ ہی بولی غصہ کہنے ہیں. غصہ بے ادبی لفظ ہے, تو دلال ایک ادب لفظ ہے. اللہ پھر دلال میں آ جاتا ہے, کہتا کوئی بات نہیں بنی آدم, صرف مجھے ایک جملہ دے دی, ایک مجھے بات بتا, مرنے کے بعد تو نہیں آنا کس کے پاس, مرنے کے بعد تو نہیں آنا کس
کس کے بعد ایک جملہ میں اور دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک کام تو کر، مولا کیا فرمایا؟ اطیعنی، اطیعنی اے بنی آدم اطیعنی، کیا فیما امرتک، ساری زندگی تو نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صورت میں، اسوہ حسنہ کی صورت میں تو نے میرے حکموں کی تعمیل کرنی ہے مولا۔ پھر اب اگلا جملہ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُعَلِّمْنِي وَلَا تُعَلِّمْنِي بِمَا يَسْلُحُكَ، نہ ریلی نکالنے کی ضرورت ہوگی، نہ مانگنے کی ضرورت ہوگی، نہ مناجات کرنے کی ضرورت ہوگی، نہ تمہیں بتانے کی ضرورت ہوگی، نہ تجھے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَلَا تُعَلِّمْنِي، اب تو مجھے مت بتا کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے، کیونکہ تو میرا ہو گیا ہے، میں تیرا ہو گیا ہوں۔ انی عالم بخلقی، اس مخلوق کو پیدا میں نے کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے بندے کی طلب کیا ہے، سبحان اللہ، میرے بندے کی طلب کیا ہے۔ اب تو نے نہیں مجھے بتانا کیونکہ تو میرا ہو، تو میں تیرا ہوں، تو ہوئے میرا تے میں ہوں تیرا، ہوں تیرے لئے ویکھے کیڑا، میں آنکھ نہ باہر کر دے سوں، انہیں نظر تباہ نہ کر دے ماں گا۔ وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي حَتَّى يَنْظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، سبحان اللہ۔ اب پھر میں واپس اسی حدیث پہ آ کر اینڈ کرنے لگا۔ اے مسلمان کا کیا بھائی تو بھائی پہ ظلم نہیں کر، زیادتی نہیں کر، لا یظلم، یہ تعارف کون کروا رہا ہے؟ اللہ کریم، نہیں، نبی پاک کی حدیث ہے، ادھر قرآن تھا، ادھر لا یظلم، ظلم نہیں کرے، تو جو کرے وہ ساری چپ کر کے میں کو تھوڑی گل کر رہے ہیں، جڑا ظلم کرے، جڑا زیادتی کرے، میں کہتا ہوں وہ کیڑے کھاتے جائے، تو اس کی سرکار کرو، وہ سرکار پہ جنہیں چھوٹا مولوی صاحب جنتی میں آیا، میں کہ بالکل میں جناب صدی کی ضرورت ہے کہ اسے انکار کے لیے کہ تو جنتی نہیں ہے، تو بخشا نہیں کیا ہے، نہ اللہ معاف کرے، سب تو اپنا نہیں پتا، بالکل تو جنتی ہے، جنت چاہیے تیرے کو نہیں، اللہ معاف کرے۔ ایسے قرآن و سنت گل کر رہے ہیں، ایسے قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، لا یظلم، پوری زندگی زیادتی ظلم نہیں کرے گا۔ اگلی بات بھی سننا، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، پوری زندگی اپنے بھائی کو ذلیل نہیں کرے گا، ذلیل و رسوا نہیں کرے گا، عزت بنائے گا، عزت بنائے گا۔ میاں صاحب عزت مل گئی، بڑی مل گئی، تو میں ان لگا کھوکا بھی انہا مکدی، تبلیے، ذلیل کریے، بدنام کریے، تو منہ توڑا میاں صاحب، ماشاءاللہ میاں صاحب، کیا میاں صاحب بڑے کمال، جو تو اتنے رات نہیں پتا ہے کی نہیں، ڈوب کے مار جا منافقہ، یہ منافقت کہاں سے تو لے آیا، کہاں سے تو منافق بنا؟ پھر ایسے لوگوں میں نیکی کرنے والے بھی ہیں، تسمے بھی پھیرنے والے ہیں، کیوں؟ مرنا نہیں، منافقت میں مرے گا، اور منافق کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان ہے، اور منافق کا ٹھکانہ جہنم کی آخری تہ میں۔ دوستوں میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میں تمہارے وقت کو ضائع نہیں کر رہا، جو مجھ سے ہو رہا ہے میں تو آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں، قرآن و سنت کا۔ اس دروازے کے نکلنے سے قبل شیخ محمد انور صاحب، ان کا گھر ہے، ان کے مین گیٹ سے نکلنے سے پہلے انشاءاللہ جو چند پیغام میرے منہ سے نکلے ہیں، انشاءاللہ آپ بھی اور میں بھی سامنے رکھ کر، نظر قبر میں رکھ کر نبی پاک کی بارگاہ میں جانا، اللہ کی بارگاہ میں میزان پہ جانا، وہاں نظر رکھ کر بقیہ زندگی کو حسن بنائیں گے، کمال ہوگی، گھر والوں کے لیے بھی، دوست احباب کے لیے، سب کے لیے۔ ہاں جی، پہلی پہچان کیا ہے کہ ظلم، نمبر 2 ذلیل، اور آخری بات بڑی سننے والی ہے، وَلَا يَعْقِلُ، وَلَا يَعْقِلُ، اپنی نگاہ میں وہ دنیا کے لحاظ سے اوپر چلا گیا ہے، وہ علم کے لحاظ سے اوپر چلا گیا ہے، وہ دین دار ہے، وہ دنیا دار ہے، جتنا بھی اوپر چلا گیا مال کی طرف سے اور علم کے لحاظ سے جتنا اوپر چلا گیا،
جتنا اوپر چلا گیا جتنا ولا یحکمہ پوری زندگی اپنی نگاہ میں کسی کو حکیم نہیں سمجھے گا یہ تے تو نکی جی نوکری لب جاوے وہاں دا میں کہ تو کاکھ بھی نہ تو کاکھ نہیں ڈاکٹر صاحب انجینئر صاحب وزیر صاحب جگیردار صاحب اور تے رنگے بڑے آیا ہے تے رنگے بڑے زیر زمین پہنی آئے مٹی مٹی ہوئے پہنی آئے سب کو چھڑ کے بیٹھا نہیں آئے تو کاکھ نہیں تیرا آغاز کس نطفے سے ہے یار پوچھا میاں صاحب سے وہ اس کپڑے کو لگ جائے نا وانی صاف کرنا پورا کپڑا صاف کرنا دھونا ہے اور آخر تیری کیا ہے آخر تیری کیا ہے تو کبھی کبھار میں جملہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ جب تو مرنا ہے نا جب تو تختے تے لٹونا ہے تختے تے لٹونا ہے ٹھیک ہے جی اے وزیر صاحب مشیر صاحب جگیردار صاحب اے بڑے پروٹوکول لین والا اے لمحہ پیارے اے پیاج لمحہ اے ظلم کرنے والا ہے اے لوٹن والا ہے اے بے ایمان پیاج ہے اے منافق پیاج ہے انہیں کن لو لب پوچھو حضرت جی ہون بول کے دس تو شے کی ہون دس تو کی شے ہون بول اے ہون بول ہے دوستو آپ پریشان تو نہیں ہو گئے ویسے جو میں نے باتیں کی وہ سمجھ آئی تو تیاری ہے میں ابھی قرآن کی ایتوں میں اندر نہیں گیا یہ سب کو پتا یہ تو اگلی ایت پڑی تعارف کے ساتھ پھر اگلی ایت انعاموں سے بھری ہوئی کہ جس میں یہ ساری نشانیاں پائی گئی وعد اللہ کیا لفظ ہے وعد اللہ والمؤمنین والمؤمنات اس مرد عورت مومن کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں بھی اندہ جنت بھی اندی نیرہ بھی اندیاں حورا بھی اندیاں بخشش بھی اللہ کو سلامت رکھے لی میں بڑا وقت لیا ہے اور بڑا وقت لے چکا ہوں لیکن جو رب کو منظور تھا وہ میری زبان پہ چند ایک باتیں آئی ہیں لیکن میں تو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں تہیہ کر لے یار کہ آج کے بعد انشاءاللہ اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ہے انشاءاللہ محبت کرنی ہے انشاءاللہ کرنی ہے تو جنہ اونچا چلا جائے آج سی ان کے ساری پیار محبت ٹھیک ہے انشاءاللہ بولیے جو نہ بولے انہیں بلانا ہے میں حدیث میں بیان نہیں ویسے وہ بھی آگی نہ بات یہ تو پوری حدیث ہے میں عربی میں کوٹ کرتا ہوں اس کو مجھے عربی یاد ہے وہ تو اچانک تو وہاں پہ آگے نا جڑا نہ بولے انہیں بلانا تو جڑا نہ آوے ان دعوت جانا ہے تو جڑا نہ دے وے وہ مانگے لوے انہیں دینا ہے جتونا نہیں یہ بڑی لمبی گفتگو ہے تو آخرت کی جڑا کوئی زیادتی کر دے انہیں معاف کر دینا آقا فرمایا عائشہ رضی اللہ آقا حکم فرمایا جیڑا ان کی کیتی جائے گا نا جتھے جنت وچ میں ہونا ہے اوتھے اونے ہونا ہے سبحان اللہ کمال نہیں اللہ کو سلامت رکھے اللہ خوش رکھے وما علینا